میں نے بعض اخباروں میں یہ پڑھا کہ مسلک بریلوی کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب کے پوتے، یہ خبر تھی، یہاں سے خبر بنی اور پھر آگے انہوں نے شان ارتحال کی خبر دی۔ مسلک بریلوی کیا چیز ہے، یہ بات اب عام طور پہ لوگ کہنے لگے ہیں، اور یہ میڈیا والے ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، وہ تو جو بھی چیز ایک مشہور مل جائے ان کو تو اسی کو پھر پھیلاتے ہیں، اس کو بار بار ریوائز کرتے ہیں۔ تو یہاں غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ اب یہ چیز مشہور تو ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے مسلک بریلوی، مگر ہم اس کو صحیح تناظر میں اگر رکھ کے دیکھ لیں گے تو ہم آگے سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی ہمیں، ورنہ وقت تو خود سمجھا دے گا سب کچھ۔ جو حقیقت ہے وہ ضرور ظاہر و باہر ہوگی اور سب کے سمجھ میں آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلک بریلوی جو ہے ایسا کوئی سچ مسلک نہیں ہے کہ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنیاد رکھی ہو اور وہ پوری امت سے الگ اور سابقہ تمام روایات سے الگ کوئی نئی چیز دنیا کو دی۔ اس قسم کا کوئی مسلک نہیں ہے بریلوی۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے مسلک بریلوی تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ شاید ایسا کوئی مسلک ہے کہ امام احمد رضا نے کوئی نئی چیز دنیا کو دی، کوئی نیا راستہ بتایا ہے، کوئی اپنے پیچھے چلایا ہے دنیا کو، ان کی قدیم روایات سے ہٹا کر یا قرآن حدیث سے ہٹا کر اپنے پیچھے چلا دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا، حقیقت تو بالآخر دنیا کے سامنے آ ہی جائے گی۔ کتابیں چھپ رہی ہیں، چھپتی رہیں گی۔ جب لوگ ہمارے اندر لوگ اتنے باشعور ہوں گے کہ کتابوں تک پہنچیں گے، انہیں پڑھیں گے اور یہ عام ہوگا تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات دنیا کو نہیں دی جو ہماری روایات کے خلاف، انہوں نے کوئی نیا راستہ دنیا کو نہیں دکھایا۔ جو کچھ انہوں نے بتایا، جو کچھ پڑھایا ہے، جو کچھ دنیا کو سمجھایا ہے، وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور امت کے پیچھے اس پر سند موجود ہوتی ہے، اور جو بھی بات وہ لکھ کر گئے ہیں اس کے ساتھ حوالے ضرور موجود ہیں۔ انہوں نے حوالے دے دیے، انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے صدیوں پرانی کتابیں جو دنیا جانتی ہے، اہل علم حضرات جانتے ہیں، ان کو کوٹ کیا ہے۔ عام لوگوں کو تو اس کا علم نہیں ہوتا اور دسترس نہیں ہوتی، مگر علماء جانتے ہیں، اور جو انصاف سے کام لیتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں۔ تو مسلک بریلوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیا نرالا مسلک، کوئی بدعت، کوئی خرافات، کوئی ایسا نیا طریقہ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ اس لفظ سے دھوکہ نہ کھائے۔ اور پھر بانی کا لفظ جو بولا گیا، اس سے تو اور زیادہ پھر دھوکہ اور مغالطہ ہوتا ہے کہ بانی کے واقعی کوئی نئی چیز ایجاد کی۔ اب اسی پر یہ ایک طرح بن جاتا ہے، پھر اس پہ پورا مشاعرہ ہو جاتا ہے اور پورا قصیدے آ جاتے ہیں، اور لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ بھائی امام احمد رضا تو بدعت و خرافات کے جاری کرنے والے تھے، انہوں نے تو یہ نئے نئے کام دنیا کو دے دیے اور لوگوں کو نئی نئی باتیں سکھا دیں۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جس کو بھی مغالطہ ہے، وہم ہے، شک ہے، میری بات میں شک ہے، اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب اٹھا دے گے، اور ان کے دلائل کا چیلنج موجود ہے۔ دلائل کا چیلنج ہے، چیلنج کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ ایک آدھ دلیل یا کوئی کمزور ادھر ادھر کی بات، کوئی ایسی ان باتوں پہ اپنی بنیاد نہیں رکھتے، ان کے پیچھے کتابوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے، دلائل کا ایک تسلسل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ دلائل کا ایک چیلنج ہے وہ۔ اور کوئی اگر دلائل سے بات کرنا چاہتا ہے اور جواب دینا چاہتا ہے تو اس چیلنج کو قبول کرے اور جواب۔ میں جائیں شائیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور بس فتویٰ لگانا یا پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ آسان ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بریلویت جو ہے نا، یہ نسبت ہے ایک علاقے کی،
اور وہ نسبت امام احمد رضا سے چلی ہے، ان کے خانوادے میں آگے بڑھی. تو یہ ایک علاقہ ہے بریلوی، اس سے نسبت ہے، بس اس لیے بریلوی کہلاتے ہیں. اور پھر یہاں بر صغیر کے مخصوص ماحول کے اندر کچھ میڈیا کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات کی بنا پر یہاں پر یہ ہو گیا کہ یہ پھر تھوڑا سا ایک مسلک سے منسوب ہو گئی. بریلویت جو ہے یہ نسبت مسلک سے منسوب ہو گئی اور مسلک بریلوی کہلانے لگا. وہ کچھ فرق کرنے کے لیے، کچھ امتیاز کرنے کے لیے، کیونکہ اب اہل سنت کا جو اصطلاح ہے یہ عام ہو گئی، اس کو ہر ایک نے بھی اختیار کیا. جو اہل سنت کے بنیادی نظریات سے متفق نہیں ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلایا. تو پھر یہاں سے وہ ضرورت پیدا ہوئی کہ بھئی اب لوگ دھوکہ نہ کھائیں، تو بریلوی الگ سے ایک نام جو ہے یہ لے لیا گیا اور لکھ بھی دیا گیا، لکھا بھی جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے مسجدوں میں لکھا ہے اور جگہوں پہ لکھا، بالکل ٹھیک ہے، لکھا ہوا اب باقاعدہ لکھا جانے لگا ہے. اب تو حکومت کے فارمز وغیرہ جو آتے ہیں انکوائری اور وہ رجسٹریشن، اس میں لکھا ہوتا ہے مسئلہ یہ بتائے کون سا، تو وہاں لکھنا پڑتا ہے بریلوی ہے، کیونکہ وہ اہل سنت جو ہے وہ مشترک ہو گیا ہے. اب اس میں اہل سنت کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں، ایسی تنظیمیں بھی بنی ہیں آپ کے اسی ملک میں جنہوں نے اہل سنت کا نام لے کے قتل عام کیا، خوفناک دہشت گردی کی اور اس ملک کی بنیادیں ہلا دی. اہل سنت ہی کا نام رکھا اور اس کے بعد پھر بین بھی لگ گئے، آپ جانتے ہیں ان پہ بین. اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اب اہل سنت کے نام کے ساتھ یہ اٹیک لگ گیا، دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں، اور اس پہ بین لگا. پوری دنیا میں ایک عجیب میسج چلا گیا اس حوالے سے. تو اب جو اس میں نہیں ہے، جن کا نظریہ دہشت گردی نہیں ہے، جن کا نظریہ شدت پسندی نہیں ہے، اور وہ جو اہل سنت کے تمام بنیادی تصورات پر قائم ہیں اور جن کے ساتھ اہل سنت ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، تو اب ان کو فکر ہوئی کہ یہ بدنامی کا داغ ان کو بھی لگے گا. جب کہیں گے اہل سنت تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھی وہی شاید شدت پسندی کے قائل ہیں، یہ بھی شاید مارنے کے شیعہ سنی فسادات کے قائل، اور شیعہ سنی تفریقہ بازی کے قائل، اور اس میں لڑائی جھگڑے ایک دوسرے پہ حملہ کرنا ہے. تو پھر اس طبقے نے کیا کیا کہ بریلویت کے ٹائٹل میں اپنی پہچان بنا لی اور بریلویت کے عنوان سے اپنے آپ کو الگ شناخت کروانا شروع کر دی. یہ ہوا تو اب اس لیے اہل سنت بریلوی کہلانے لگے، ورنہ بریلویت کوئی مسلک نہیں، بریلویت کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں آپ کہ اس سے پہلے بریلوی کی اس نسبت سے پہلے، اعلیٰ حضرت سے پہلے کیا تھا؟ بریلویت تو نہیں تھی. شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف بریلویت کی نسبت نہیں تھی، شیخ محقق کی طرف بریلویت کی نسبت، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ان کی طرف بریلویت کی نسبت نہیں. یہ سب پہلے کے لوگ ہیں، مگر اہل سنت کی نسبت تھی. یہ سب اہل سنت تھے، بے شمار علماء و مشائخ خانقاہیں. اور پھر اس نسبت کے بعد بھی، اس نسبت کے استعمال ہونے کے بعد، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور اس نسبت کے مشہور ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ بریلوی نہیں کہلاتے. اپنے اپنے علاقے کی نسبتوں سے کوئی دہلوی کہلاتا ہے، کوئی امروہی کہلاتا ہے، کوئی مدراسی کہلاتا ہے، کوئی مراد آبادی کہلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر علاقے کی نسبت الگ الگ، اور علماء کے ناموں کے ساتھ ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں کے ناموں کے ساتھ. اب وہ بریلوی نہیں کہلاتے، اپنے اپنے علاقوں سے منسوب ہیں، مگر اہل سنت، وہ اہل سنت ہی ہے. پھر آپ اس بر صغیر کے ماحول سے باہر نکل جائیں، آپ عرب دنیا میں اور ترکی وغیرہ میں، افغانستان میں اور سینٹرل ایشیا میں، وہاں چلے جائیں، اور یورپ امریکہ وغیرہ وہاں چلے جائیں، پھر ملیشیا، انڈونیشیا،
ادھر افریقہ، یہ سب دنیا کے بڑے بڑے علاقے، یہاں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، اور انہی نظریات اور عقیدوں کے وہ حامل ہیں۔ آپ میں سے جو حضرات دنیا بھر میں جاتے رہتے ہیں انہیں تو بالمشافہ اس کا اندازہ ہوگا، اور براہ راست وہ دیکھتے ہوں، میں بھی جہاں جہاں گیا ہوں وہاں میری ملاقاتیں ہوئی، تو بے شمار لوگ ہیں جو اسی طریقے پہ قائم ہیں۔ کس طریقے پہ؟ بریلوی مسلک کے طریقے پہ۔ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل مسلک کیا ہے تو پھر آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ تو بے شمار لوگ اس کے قائل ہیں، اس پہ قائم ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ ان میں بہت سے لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جانتے بھی نہیں، انہوں نے امام احمد رضا کو پڑھا بھی نہیں، کیونکہ امام احمد رضا کی جو کتابیں ہیں زیادہ تر وہ اردو میں ہیں، ان پہ جو کام ہوا زیادہ ہوا، اب کچھ عربی میں ہونے لگا ہے اس کا ترجمہ، تو وہ ان تک پہنچ رہا ہے۔ میں نے خود تیونس کے، اردن کے عرب علماء کو امام احمد رضا کی بعض کتابیں پہنچائی یمن میں۔ تو ایک بڑے زبردست سید عالم تھے، رات کو ہمارا وہیں قیام تھا، وہ بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے صنعاء کے اندر یمن میں۔ تو اعلیٰ حضرت کی کتاب تھی چند سو صفحات کی، تو میں نے ان کو دی تھی، وہ عربی میں تھی اتفاق سے، ان کی بعض تصنیفات عربی میں ہی ہیں، تو وہ ان کو دی، انہوں نے پڑھی۔ ان کا نام شیخ عزام تھا، شیخ عزام۔ تو شیخ عزام صبح جب فجر میں ملے تو رات بھر وہ پڑھتے رہے، جب صبح فجر میں ملے تو ان کے تاثرات یہ تھے، وہ عالم جید متباہر کثیر العلم وغیرہ وغیرہ، اتنے زبردست، اتنا انسپائرڈ تھے وہ، اتنے متاثر، کہنے لگے بہت بڑے عالم ہیں، سمندر ہیں سمندر، اور کیا لکھا ہے، بڑے دلائل ہیں یہ۔ تو صرف ایک کتاب انہوں نے دیکھی تھی۔ تو یہ جو دنیا ہے جنہوں نے امام احمد رضا کو پڑھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو بریلوی کہلانے کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ بریلوی کیوں کہلائیں گے؟ وہاں یہ بریلوی کی نسبت وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، لیکن وہ اہل سنت ہیں، وہ اسی فکر پر ہیں جس فکر پر امام احمد رضا ہے۔ اب دیکھیے بریلویت صرف یہاں رہ گئی، یعنی یہ نام صرف یہاں رہ گیا، اور یہ بھی جو ضرورت تھی اس کے تحت رہ گیا بس۔ ادروائز پیچھے دیکھیے آپ، تو اصل اہل سنت جو پیچھے نظریہ ہے بریلویت کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی، اس نسبت سے باہر بھی جو نظریہ ہے وہ اہل سنت و جماعت جو عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ ہم ان کو بریلوی کہیں یا نہ کہیں، اہل سنت تو ماننا پڑے گا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زیارہ ہود پر، زیارہ ہود، حضرت ہود علیہ السلام کا جو مزار ہے یمن میں، وہاں پر انہوں نے اس مزار پہ کوئی 3 سے 4 دن کا وہ پروگرام ہوا تھا، دنیا بھر کے علماء وہاں موجود تھے، اور اس پروگرام میں انہوں نے جو تقریب کی تھی مزار شریف کے اوپر، اس کا نام رکھا تھا مولود شریف۔ تو مولود کے آپ بھی قائل ہیں، سارے دنیا کے تمام ممالک کے تقریباً ریپریزنٹیٹیو موجود تھے، نمائندے موجود تھے، اور سب کی نمائندگی ہو رہی تھی، حتیٰ کہ سعودی عرب سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو درود و سلام پڑھا ہے، آپ تو 5 منٹ 10 منٹ میں تھک جاتے ہیں، وہ 1-1.5 گھنٹے تک کھڑے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے سلام شروع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور پھر جتنے مشہور انبیاء سب کے نام لیتے گئے، اور ایک کورس کے انداز میں سب پڑھتے گئے، اور بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں جھوم جھوم کے، اور بڑا لطف آ رہا تھا۔ سامنے اللہ کے ایک نبی کی قبر بھی ہے، اور پھر اتنے لوگ، علماء، مشائخ، ایسے ایسے اہل محبت، اور اس کے بعد پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے جب آئے، جب یہاں تک پہنچے تو پھر حضور کی آل، حضور کے اصحاب، حضور کے ازواج، سب خلفائے راشدین، ان کے نام لے لے کے اتنا طویل سلام انہوں نے پڑھا۔
تو بھائی ان کو بریلوی نہیں کہتے، نہیں کہا جاتا، مگر دیکھیں طریقہ تو وہی ہے، یہ قائل ہے نا ان چیزوں کے۔ تو یہ ہے اصل بات کہ بریلویت کو ایک باقاعدہ مسلک بنا کر کے اس کو صرف ایک مخصوص دائرے میں بند کر دینا اور ہمارے بارے میں تصور کرنا کہ یہ امام احمد رضا کا پیدا کردہ فرقہ ہے اور بس ان کی یہ ہے دائرہ ان کا، اور یہ ان کی حدود، اور یہ نئی نئی چیزیں انہوں نے یہ نکالی ہوئی، بس اس طرح پیش جو کر رہے ہیں دراصل وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور کوئی اگر بریلویت کا نام لے کر کے کوئی اپنی طرف سے کوئی خرافات میں پڑ جائے یا کوئی جہالت کرتا ہو تو اس کی ذمہ داری بھی مسلک بریلوی پر یا اہل سنت پہ نہیں ہے، کوئی اکابرین پہ نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ بغیر بریلوی کہلائے صرف نظریے کی بنیاد پر، بڑی اصولی بات کر رہا ہوں میں، یہ ساری دنیا بغیر بریلوی کہلائے صرف اصول اور نظریے کی بنیاد پر ہمارے ہم مسلک اور ہم مشرب ہوئے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے، اصولی بات، کہ کوئی بریلوی کہلا کر اگر اس نظریے اور اس مسلک پر نہیں رہا، یعنی اس اصول پہ نہیں رہا، اور بریلویت کا لبادہ اس پہ ہے اور ٹائٹل اس پہ لگا ہوا ہے، تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بریلویت کا نام لے کے کوئی مزار پہ جا کے سجدوں میں پڑا ہو، بریلویت کے نام سے کوئی رقص کر رہا ہے، مزاروں پہ ناچ رہا ہے، بریلویت کے نام سے کوئی نئی نئی خرافات نکال رہا ہے، کہلاتا رہے بریلوی، دنیا سمجھتی رہے بریلوی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسے آن ہی نہیں کرتے، ڈس آن کیا ہوا ہے بالکل، اس کا نہ کتاب سے تعلق، نہ ہماری تھیولوجی سے، نہ ہمارے علم سے، نہ ہمارے مسلک سے، نہ ہمارے علماء سے کوئی تعلق نہیں، وہ جاہل ہے، گمراہ ہے۔ تو اصل چیز ہے نظریہ۔ اب چاہے اس پر یہاں بر صغیر کے ماحول میں بریلویت کا ٹائٹل چسپاں ہو گیا ہے یا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے باہر کی دنیا میں وہ نظریہ پایا جا رہا ہے، جس طرح بھی جہاں بھی وہ نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے، بس وہ اہل حق ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، چاہے وہ امام احمد رضا کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، چاہے ان کا زندگی میں انہوں نے نام کبھی نہ بھی سنا ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ نظریہ ہے، یہ شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طرح چاہے وہ کسی مشرب سے، جو سلسلے روحانیت کے ہوتے ہیں اس کو مشرب کہتے ہیں، کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مشرب سے، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اور چاہے وہ کسی بھی شخصیت سے منسوب ہوں اور ان کے لیے کوئی بھی نیا نام انہیں ملا ہوا ہو، بھلے کسی علاقے سے نسبت ہو، کچھ بھی، اگر وہ اس نظریے پر ہیں تو وہ اہل حق ہیں۔ اور اسی طرح چاہے وہ حنفی ہوں، مسلکاً حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، وہ ہاتھ نیچے باندھ کے نماز پڑھیں ناف کے یا اوپر سینے پہ، وہ رفع دین کرتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں، وہ آمین زور سے کہتے ہوں یا نہیں کہتے، اگر وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی، کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے جو اہل سنت و جماعت ہے۔ میں نے ابھی یمن میں جس ماحول کا ذکر کیا ہے وہ سارے شافعی بزرگ تھے، وہ سب شوافع تھے، اکثریت شوافع کی تھی، صرف ہندوستان اور پاکستان سے جو گئے تھے وہ حناف تھے، باقی جو عرب کنٹریز سے آئے تھے وہ شوافع تھے، افریقہ سے بھی جو آئے تھے وہ شوافع تھے، وہ رفع دین کرتے تھے، تو ہم ان کے ساتھ یہ سب معمولات کر رہے تھے، درود و سلام ہو رہا تھا، مولود ہو رہا تھا، اور ایک جگہ بیٹھ کے اجتماع ہو رہا تھا، اور کوئی 7 دن تک یہ پروگرام چلا، 4 دن تریم شہر میں چلا تھا
اور پھر 3 دن وہاں ہوا زیارہ ہود پہ، ہود علیہ السلام کی مزار. یہ پرانی بات ہو گئی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ ریوائز کر دیا تھا کہ تازہ ہو جائے اور میرا یہ مضمون واضح ہو جائے. تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ ہے مسلک اور بریلویت کی یہ حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس بریلویت کو لوگوں نے ہوا بنا دیا، اس کے ساتھ بہت ساری منفی قسم کی سوچیں جوڑ دی ہیں، اس کے ساتھ غلط پروپیگنڈا، اور پھر یہ ساری بیہودہ مثالیں جو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ پیوست کر کے یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ بریلوی ہیں اور یہ مولانا احمد رضا بھی بریلوی تھے، تو یہ سب ایک ہی لوگ ہیں. ایسا خدا را پڑھیے. تو ابھی جس بزرگ کا ہم نے ذکر کیا شروع میں، حضرت مولانا اختر رضا صاحب، دیکھیں وہ تو ان کی اولاد ہیں، ان کے پڑپوتے ہیں، عالم تھے، بزرگ تھے، مفتی تھے، علامہ تھے، تاج الشریعہ کہلاتے تھے. تو وہ خود کہیں میں نے ان کے کسی تحریر میں پڑھا تھا کسی زمانے میں، وہ خود یہ بات کہتے تھے کہ ہم اصل میں اہل سنت ہیں، ہم اصلاً اہل سنت. بریلوی اصل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو بریلی کے رہنے والے تھے ان کو کہا جاتا، اور جو بھی بریلی شہر سے تعلق تھا اس کو بریلوی کہا جاتا. بریلوی ہمارا کوئی ایسا مسلک نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی چیز دنیا کے سامنے لائیں. وہ خود یہ بات کہتے تھے، حالانکہ وہ بریلوی، وہ وہیں کے رہنے والے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں فوت ہوئے. تو انہوں نے یہ بات خود کی، اور تمام تقریباً جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ہمارے اکابرین، وہ یہ چیزیں واضح کر کے جا چکے ہیں.